اب وہاں پر جتنے جادوگر تھے وہ سارے کے سارے جادوگر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور حضرت بے اختیار جو ہے وہ سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی کا سوال کرنے لگے۔ اب یہاں پر یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، حضرت موسیٰ سے لڑنے کے لیے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو جو ہے وہ کلمہ نصیب فرمایا۔ مفسرین اکرام یہ فرماتے ہیں کہ ان کو کلمہ کیوں نصیب فرمایا، آخر کیا ایسی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کون سی ایسی ادا پسند آئی کہ جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے والوں کو اللہ نے کلمہ نصیب فرمایا۔ تو وہاں پر یہ لکھتے ہیں مفسرین کرام کہ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکونا نحن الملکیین، یعنی جب وہ حضرت موسیٰ کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر یہ اجازت مانگنے لگے کہ اے موسیٰ، کیا آپ پہلے اپنے جادو کا جو کرتب ہے یا آپ جو اپنا پہلے معاملہ ہے وہ پیش کریں گے، یا ہم اپنے جو ہے وہ جادو کا پہلے اظہار کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی کا تم نے اتنا ادب کیا ہے کہ اس سے اجازت مانگی ہے، یعنی انہوں نے حضرت موسیٰ سے اجازت مانگی کہ آپ اجازت دیں کہ پہلے ہم جو ہے وہ اپنا جادو اس کا اظہار کریں یا آپ پہلے اپنے جادو کا اظہار کریں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام جادوگروں کا یہ ادب و احترام کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اپنے اوپر لازم فرما دیا تھا کہ میں ان میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ غیر مسلم نہیں رہنے دوں گا، بغیر ایمان کے نہیں رہنے دوں گا، بلکہ انہوں نے جو میرے نبی کا ادب کیا ہے تو میں ان کو اسی نبی کا کلمہ عطا فرما دوں گا۔ آپ خود اندازہ کریں کہ ایک شخص اگر بغیر ارادے کے بھی نبی کا ادب و احترام کرتا ہے تو اللہ اس کو دولت ایمان سے محروم نہیں ہونے دیتا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کا دل و جان سے ادب و احترام کرے تو اللہ تعالیٰ اس انسان پر کتنا مہربان اور کتنا شفقت فرماتا ہوگا۔